أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده قصرة رؤيته أبصار الناظرين وعجزة ناته أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ مل کے بلندر صلوات پڑھیں آل محمد اللهم صل على محمد جشن ہے میلاد ہے تقریب سعید ہے ہر جشن اور میلاد کا آغاز مبارکباد سے ہوتا ہے میں بھی آپ کو ایک جملے میں مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں اور پھر جس طرح آپ مبارکباد وصول کریں گے اسی طرح میں جشن کو لے کے آگے چلوں گا آپ کو اس کی آمد مبارک جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے واہ واہ جی واہ 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 جی واہ واہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا ہو جناب سید آپ کو سلامت رہے واہ ہاں اس کی آمد ہے کہ جو آنے سے پہلے تھا جو جانے کے بعد ہے جو ہمیشہ سے تھا جو ہمیشہ رہے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت رکھے وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور اگر یہاں پہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اگر وہ آنے سے پہلے تھا وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا تو پھر آج جو 13 رجب کو خوشی کاہے کی ہے آج ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کس بات کی دے رہے ہیں آج ہم سج بن کے یہ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہیں تو جناب والا مبارکباد صرف اس بات کی ہے جو اس جیسا تھا آج وہ ہمارے جیسا بن کے آئے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے نہیں آپ میرے ساتھ اگر شامل ہو جائیں یوں کہوں جو نور کا پیکر تھا وہ بشر کا لباس پہن کے آ گیا پھر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو جسے اس نے اپنے لیے بنایا تھا اسے ہمارے لیے سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے اس نے اپنے تعارف کے لیے اسے آج کی اس دن میں نازل کر دیا ہے اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں حسن اکبر صاحب کے آپ اشعار پڑھ رہے تھے 4 مصرے ان کے مجھے بھی یاد آ گئے بہت دیر بتوں نے حکومت کر لی بہت دیر بتوں نے حکومت کر لی حرم کو بھی آج بت شکن مل گیا بہت دیر بتوں نے حکومت کر لی حرم کو بھی آج بت شکن مل گیا اگلے 2 مصرے سننے والے ہیں خدائی سے اپنے تعارف کی خاطر خدائی سے اپنے تعارف کی خاطر خدا کو آج علی کا بدن مل گیا جناب سید آپ کو عزت عطا فرمائے خدائی سے اپنے تعارف کی خاطر خدا کو علی کا بدن مل گیا وہ پہچانا ہی اس کے ذریعے جاتا وہ مانا ہی اس کے ذریعے جاتا ہے 13 رجب کو یہ اسے پہچانوانے آیا ہے ورنہ تھا یہ ہمیشہ سے موجود یہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے کرنے کا عادی نہیں ہوں جو کہتا ہوں جو بیان کرتا ہوں ان لفظوں میں ہی حرفوں کی ضمانت دیتا ہوں اگر آپ سارے جشن کے لیے میرے ساتھ تیار ہیں تو پہلے ایک دلیل اپنوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے پیش کرتا ہوں پھر ایک دلیل یاروں کے لیے پیش کرتا ہوں
ایک جو پیارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دلیل پیش کیے دیتا ہوں. خداوند عالم نے, اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کے صحابی, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت آدم میں روح پھونکی. جب روح پھونکی تو جب حضرت آدم نے پہلا سانس لیا تو جو پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے نکلا, جو پہلا لفظ حضرت آدم کی زبان سے نکلا, وہ لفظ تھا الحمدللہ. پہلا لفظ جو جناب آدم کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. جیسے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ, فوراً آواز قدرت آئی, حمدتنی عبدی, اے میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی ہے, آج حمد کے صلے میں تجھے تیری تخلیق کا مقصد بتاؤں. توجہ 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 حضرات محترم, جو آنے سے پہلے تھا اے آدم میں تجھے تیری تخلیق کا مقصد بتاؤں. میرے اللہ ارشاد فرما کہ مجھے کیوں بنایا ہے. آواز قدرت آئی, لولا ابدان اريد ان اخلقهما في دار الدنيا لما خلقتها. آدم اگر میرے دو بندے نہ ہوتے جنہیں دنیا میں بھیجنے کا میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ بناتا. آپ اٹھے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, جناب سید آپ کو لطف عطا کرے. اگر میرے دو بندے نہ ہوتے جنہیں دنیا میں بھیجنے کا میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی پیدا نہ کرتا. جملے اگلے سننے والے ہیں. اب آدم سے کہا, آدم نے فوراً کہا میرے اللہ کیا کوئی مجھ سے پہلے بھی ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بندے ایسے ہیں جنہیں بھیجنے کا ارادہ رکھو. میرے اللہ فیکونان منی, کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی ایسے موجود ہیں؟ آواز قدرت آئی, نعم یا عبدی, ہاں میرے بندے, دو اور ہیں ایسے جو تجھ سے پہلے موجود ہیں. کون ہے میرے اللہ؟ آواز قدرت آئی, فراس ہو یا آدم, اے آدم اپنا سر اٹھا, فانظر الی العرش, اور عرش کی جانب دیکھ. جناب آدم کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا, جب میں نے عرش کی جانب دیکھا مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ علی المقیم الحجہ. سارے مل کے ایک دفعہ ہائے ضروری. آدم کہتے ہیں, یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, چلا صحیح بنائی. جو میری جانب رکھیے گا, میں بڑا طویل سفر اور بڑی تیزی سے سفر کر کے آپ کو سامنے حاضر ہوا. کیا کہا حضرت آدم نے, میں نے عرش میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ وعلی المقیم الحجہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, محمد اس کی رحمت کا وجود ہے, علی اس کی قائم حجت ہے. علی اس کی قائم حجت ہے. میں روایت نہ پڑھتا, پڑھی ان جملوں کے لیے ہے جو جملے اس سے آگے ہیں. تو جملے اس سے آگے ہیں, وہ جملے کیا ہیں بیان کروں آپ کے سامنے. صرف اتنا نہیں لکھا ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا رحمت کا نبی ہے, علی اس کی قائم حجت ہے. جملے اس سے آگے تھے, من عرف حق علی فقد زکا و تابا. جس نے علی کے حق کا اقرار کیا وہ زکی بھی ہے, وہ طیب بھی ہے. وہ زکی بھی ہے, وہ طیب بھی ہے. موزیر سیکھا مدنی, آپ امتحان لیتے ہیں خطیبوں کا, آج میں جملے میں امتحان لینے لگا ہوا آپ کا. وہ زکی بھی ہے اور طیب بھی ہے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, زکی کا مطلب بھی پاک ہوتا ہے, طیب کا مطلب بھی پاک ہوتا ہے. جب دونوں پاک ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جس نے علی کے حق کا اعتراف کیا, جس نے علی کے حق کو پہچانا, وہ زکی بھی ہے, وہ طیب بھی ہے دونوں پاک. لیکن دونوں کی پاکی میں ایک فرق ہے. زکی ایسے طیب کو کہتے ہیں جس کا حسب پاک ہوتا ہے, زکی ایسے طیب کو کہتے ہیں جس کا حسب پاک ہوتا ہے, اور طیب ایسے پاک کو کہتے ہیں جس کا نسب پاک ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کو مانا اس کا حسب بھی پاک ہے, اس کا نسب بھی پاک ہے. یہ ذرا تھوڑے تھوڑے بولتے رہیں اور ہاتھ اٹھاتے رہیں. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہاں سے لے کر آخری بندے تک, جہاں جہاں آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں,
ہم سارے ہیں علی کے در کے بھکاری، بے شک ہم سارے علی کے در کے بھکاری ہیں، اور بھکاری کو بھیک تب ملتی ہے جب وہ زبان ہلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس لیے زبان کو حرکت دیتے رہیے، ہاتھوں کو اٹھاتے رہیے تاکہ وہاں سے عطا ہوتی رہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ من عرف حق علی فقط زکا و تابا، جس نے علی کے حق کا اقرار کیا وہ حسب بھی بات ہے، نسب بھی بات ہے۔ جملہ اگلا سنیے گا اور پھر ارشاد رب العزت ہوا من انکر حق علی فقط لعنا و خابا، جس نے علی کا انکار کیا اس کے حسب پہ بھی لعنت، اس پہ نسب پہ۔ اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ صاحب اس لیے اگر حسب اور نسب کی پاکیزگی پر اللہ کی طرف سے رحمت بھیجنا چاہتے ہو تو علی کا اقرار کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ حسب پہ بھی لعنت ہو اور نسب پہ بھی تو پھر علی کا انکار کر ڈالو۔ میں جو اپنی تیاری کروا کے لا رہا ہوں نا وہ اس سے اگلے جملے کے لیے، اور جملہ وہ بھی میرا نہیں، بتایا رسول نے ہے، فرمایا اللہ نے ہے، اور میں جہاں جو پڑھتا ہوں اپنے لفظوں نہیں اپنے حرفوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ جسے تسلی نہ ہو سودا نقد ہے، کتاب یہی ممبر پہ اسی وقت دکھا سکتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین، اس میں یہ روایت موجود، یہاں تک بات وہاں عرش پہ جو آدم پڑھ رہا ہے لکھی ہوئی ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے بڑھی۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں اقسمت بعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، ان ادخل النار من اتاہ فإن عصانی، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جو علی کی اطاعت کرے گا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا چاہے میرا نافرمان ہی کیوں نہ۔ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جو علی کی اطاعت کرے گا چاہے میرا نافرمان ہی کیوں نہ ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اقسمت بجلالی، مجھے اپنی جلال کی قسم، ان ادخل النار من عصاہ فإن عطانی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی کہ جس نے علی کا انکار کیا چاہے وہ میری اطاعت کرے میں اسے جہنم لے کے جاؤں۔ اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک جملہ اور بتا دوں، اللہ کیا چاہتا ہے اور علی کیا چاہتا ہے، توجہ ہے؟ علی کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ پوری تقریر ایک جملے میں سمیٹوں، علی چاہتا ہے لا الہ الا اللہ، علی چاہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں نہیں بھائی، علی چاہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ چاہتا ہے علی ولی اللہ۔ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ کو ایک انگشتری تحفے میں ملی، رسول اللہ نے انگشتری امیر کائنات کو دی، یا علی سنار کے پاس لے جاؤ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ، یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر امیر کائنات گئے، سنار کو انگوٹھی دی اور اسے کہا اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ لکھو لا الہ الا اللہ۔ علی نے اسے کہا لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا، علی انگوٹھی واپس لے کر آئے، رسول کو پیش کی، رسول نے دیکھا، یا علی میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس پہ تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے۔ امیر کائنات نے زیر لب مسکرا کے کہا یا رسول اللہ وہ میں نے لکھوایا ہے، کیونکہ میں کیا کروں، لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے اچھا نہیں لگتا۔ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے اچھا نہیں لگتا۔ کہا چاہیے اگر تمہاری یہ چاہت ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ رسول نے مشتری لے لی، اپنے سرحانے نیچے رکھ دی۔ جب صبح رسول اللہ فجر کی نماز کے لیے چلنے لگے، اس انگوٹھی کو اٹھایا، جیسے ہی وہ مشتری کو انگلی میں پہننے لگے، رسول نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد
اس نے لکھوا دیا۔ امیر کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نہیں لکھوایا۔ ابھی دونوں بھائیوں میں یہ بات جاری تھی کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ پاک درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے جو آپ کا دل تھا وہ آپ نے لکھوا لیا، جو علی کا دل تھا وہ علی نے لکھوا لیا، اب جو میرا دل تھا وہ میں نے توجہ ہے میرے محترم دوستوں بھی؟ میرے حبیب جو تیرا دل تھا وہ تو نے لکھوایا، جو علی کا دل تھا وہ علی نے لکھوایا، جو میرا دل ہے وہ میں نے لکھوا دیا۔ بلکہ اگر آپ کہیں تو یہ اب میرا دل کر رہا ہے جملہ کہنے کو، میرا دل کر رہا ہے جملہ کہنے کو۔ علی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ میں نے اس لیے لکھوایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا ہوگا میرے حبیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ سلامت رحمہ اللہ اس لیے یہ میں نے اور پھر یہ تو میں نے روایت اس لیے پڑھی تھی کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آنے سے پہلے تھا، ٹھیک ہے، تو آدم سے پہلے والے عرش پہ دکھائے گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی کہاں سے لی گئی ہوگی؟ زمین سے۔ اس کا مطلب زمین آدم سے پہلے، زمین آدم سے، چلے آسان کرتا ہوں، مٹی آدم سے، مٹی آدم سے، مٹی آدم سے، اب مٹی آدم سے پہلے تھی تو یہ تو آپ کی فطرت بھی جانتی ہے نا کہ باپ اولاد سے پہلے ہو۔ سلامت رہے مولا کو زیادہ فرما، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا، جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ صرف ہو کے نہ آیا کریں، ہاں صرف ہو کہ جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے زمین پہ جو پہلا گھر بنایا ہے وہ مکہ میں بنایا ہے، وہاں پہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ان سارے مقامات پر اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جب آپ نجف اشرف جاتے ہیں نا تو جہاں مولا کی زری مبارک ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، اس زری میں درمیان میں میرے مولا ہے، دائیں جانب آدم ہے، بائیں جانب نوح ہے، علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پروٹوکول میں نبی رہے، دائیں بھی ابو البشر، بائیں ثانی ابو البشر۔ جو گنبد ہے میرے مولا کے حرم کا وہ 4 محرابوں پہ کھڑا ہوا ہے، 4 محرابیں، ان 4 محرابوں میں اشعار لکھے ہوئے، جب جائیں ان اشعار کو جو عربی جانتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں جانتا وہ تو لے کے گیا ہے اسے کہے کہ مجھے بتا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جو میں نے ابھی کہا نا بس اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شاعر نے آدم کو مخاطب کر کے کہا آدم تو ابو البشر ہے لیکن اس بات پر فخر نہ کرنا کیونکہ تو جہاں موجود ہے نا تیرے پہلو میں وہ ہے، تو صبر جملہ سن لینا، تو تراب کا بیٹا ہے، علی تراب کا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس تراب سے پہلے ہے سما، یہ آسمان جو آنے سے پہلے تھا، یہ آسمان ابھی تو اس پہلے جملے کی تشریح ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے یہ آسمان تھے، اور پھر لفظ موجود نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ رسول نے ارشاد فرمایا جب خداوند عالم نے آسمانوں کو تخلیق کیا، ینادی المنادی، ایک ندا دینے والے نے پکار کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاث مرات، 3 دفعہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ندا دینے والے نے اللہ کے حکم سے 3 دفعہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہنے کے بعد وہ ندا دینے والا رکا، میں نہیں جانتا کیوں رکا، وہ تجاہل عارفانہ تھا یا کسی پیغام تک پہنچانا تھا،
لیکن وہ رکا ایک لمحے کے لیے، آواز کو دیتا یا منادی خبردار، میرا دین محمد کی رسالت پہ ختم نہیں ہوتا، میرا دین یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس سے اگلی گواہی دے، اس نے فوراً پکار کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اذان عرش پہ دی جا رہی ہے، اس اذان میں اللہ گواہی دلوا رہا ہے، اس میں اچھا نہیں۔ آج کل ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں یہ تم علی ولی اللہ کہاں سے لائے، یہ تو پچھلے چند دنوں کی بات ہے، یہ تو پچھلے چند سالوں کی بات ہے، تم کہاں سے لے کر آئے؟ عزیزان محترم، یہ چند دنوں اور چند سالوں کی بات نہیں، یہ تب بھی لکھا ہوا تھا جب دن اور سال نہیں تھے۔ ابھی آسمان بن رہا ہے تو وہاں لکھا ہوا تھا، اس لیے ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ ہم لے کر کب آئے، ہم نے داخل کب کیا، میں تم سے سوال کرتا ہوں تم نے نکالا کب؟ وہ دن تلاش کرو، لیکن نہیں صرف عرش پر نہیں۔ پھر رسول کی حدیث ہے، ابھی تو ساری وہ دلیلیں ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی یاروں والی باقی ہے۔ ایک سلوات تو پڑھ دے باواز میں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ پریشان ہو رہے ہو تو مجھے ویسی بہت ساری باتیں آتی ہیں جن سے آپ زمین سے کھڑے ہو جائیں، لیکن آج کے دن کا حق ادا کرنا وہ ضروری ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ لما خلق اللہ السماء كتب على اكنافها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولي الله۔ لما خلق الله الارض كتب على اطباقها لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله۔ لما خلق الله اللوح كتب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولي الله۔ لما خلق الله اسرافيل كتب على جبهته لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولی اللہ۔ لما خلق اللہ جبرائیل خلق علی جناحیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ لما خلق اللہ الشمس کتب علی وجہها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ لما خلق اللہ القمر کتب علی وجہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ رسول نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے عرش بنایا، عرش پہ لکھا علی ولی اللہ، جب اللہ نے آسمان بنایا، آسمان کے پایوں پہ لکھا علی ولی اللہ، جب اللہ نے زمین بنائی، زمین کے طبقوں پہ لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے لوح بنائی، لوح میں لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے پانی بنایا، پانی کی موجوں پہ لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے اسرافیل کو بنایا، اس کی پیشانی پہ لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے جبریل کو بنایا، اس کے پروں پہ لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے سورج کو بنایا، اس کے چہرے پہ لکھا علی ولی اللہ، اللہ نے چاند کو بنایا، اس کے ماتھے پہ لکھا علی ولی اللہ۔ اور پھر فرمایا یہ جو تم چاند کو دیکھتے ہو نا، جو تمہیں نظر آتا ہے نا، یہ دھبا نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ کی مہر ہے۔ سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرما۔ اس ہر چیز پہ تو مجھ سے پوچھتے ہو کب سے ہے؟ جب سے سورج ہے، جب سے چاند ہے، جب سے آسمان ہے، جب سے زمین ہے، اس سے پہلے سے علی ولی اللہ ہے۔ نہیں، اب ایک دلیل دوستوں کے لیے بھی پیش کر دوں، توجہ ہے اب اللہ۔ کہیں کہیں قرآن کافی ہوتا ہے تو پھر ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رعد ہے، ارشاد رب العزت ہے یقول الذین لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو رسول
اب جب لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ گواہ کی۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ رسول کی رسالت کا انکار ہو گیا، اب چاہیے گواہ۔ اور آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، مہدی بھائی یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی کو کہیں گواہ بنا کر لے کے جاؤ تو جرحہ کرنے والا اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ تو جو گواہ بن کے آیا ہے، جب واقعہ ہو رہا تھا تو دیکھ رہا تھا؟ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، جب واقعہ ہو رہا تھا تو دیکھ رہا تھا اس واقعے کو؟ اگر تو وہ دیکھ رہا ہو تو گواہی قبول، اور اگر وہ نہ دیکھ رہا ہو تو پھر گواہی قبول نہیں ہے۔ اب محمد کے رسالت کے گواہ چاہیے تو ضروری ہے نا وہ گواہ ہو جس نے محمد کو رسول بنتے دیکھا ہو۔ آئے ہائے اللہ اکبر، سلامت رحمانہ کو زیادہ فرما کہ وہ گواہ ہونا چاہیے نا کہ جس نے مصطفیٰ کو رسول بنتے دیکھا ہو، جس نے محمد کو نبی بنتے دیکھا ہو۔ اب ان گواہوں کی اچھا پھر پہلے ایک اور مسئلہ حل کر دوں جلدی سے، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں۔ پہلے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے محمد کب سے نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہمیں کب کا پتہ چل جائے گا پھر ہمیں گواہ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، یوم نبعث کل امت شہیدا منہم شہیدا من انفسہم، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہر امت کا نبی اپنی امت سے پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حدیث سے کہا بچے نابے کا شہیدن علی ہؤلاء، اور پھر ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور پھر آپ کو ہر نبی پر گواہ لایا جائے گا۔ آپ کو ہر نبی پر گواہ لایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھر میرا نبی ہر نبی سے پہلے ہوگا، ہر نبی سے پہلے ہوگا۔ اب آدم نبی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی آدم سے پہلے کا نبی ہے، تو اب جب آدم سے پہلے کا نبی ہے تو پھر گواہ وہ چاہیے جو آدم سے پہلے ہوگا، جو آدم سے پہلے ہوگا۔ اب اللہ نے گواہ بتائے، آیت میں نے نازل نہیں کی، اللہ نے نازل کی ہے، جا کے اعتراض اللہ پہ کر میرے حبیب یہ گواہ مانتے ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک وہ اللہ جس نے بنایا ہے، ایک وہ علی جس نے بنتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے والا قدر کا جیو۔ جناب سید آپ کو سلامت ہے۔ ارے جناب آپ یہاں پہ شامل ہو گئے تو اب میرا دل بن گیا ہے، جن دلوں میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے نا وہ ٹھنڈک بڑھانے کے لیے، اور اگر کہیں آپ میں تو کوئی ہوگا نہیں، کہیں کوئی بجلی گر رہی ہو تو اس گرتی ہوئی بجلی کو بڑھانے کے لیے علی تو علی ہے، علی تو جس کے شیعہ آدم سے پہلے ہوں، ہاں جس کے شیعہ، اور یہ بھی پھر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں کتابیں یہی دکھانے کے لیے تیار ہوں، یہی دکھانے کے لیے کتابیں تیار ہیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا تمام مخلوقات کی خلقت سے بے الف آمن 1000 سال پہلے، تمام مخلوقات کی خلقت سے 1000 سال پہلے خداوند عالم نے پکار کے کہا یا شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ ابھی کچھ نہیں تھا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا شیعۃ۔ یہ جو یا ہے نا، ہم پہ جو شرک کے فتوے لگتے ہیں ان میں ایک فتوے کی وجہ یہ یا بھی ہے۔ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو فتویٰ، یا رسول اللہ کہیں تو فتویٰ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ یا استعمال ہوتا ہے زندہ وجود کے لیے۔ علی اور رسول چلے گئے تم انہیں بھی یا کہتے ہو۔ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں، کبھی پھر آیا تو اس پہ گفتگو ضرور کروں گا، لیکن اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں اتنا تو اصول طے ہے کہ یا ان کے لیے کہا جاتا ہے جو زندہ وجود ہوں۔ اب اگر اللہ کسی کو کہہ رہا ہے یا شیعۃ علی جب، اس کا مطلب یہ ہوا زمین و آسمان سے پہلے وہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے صرف یہ نہیں کہا، صرف پکارا نہیں،
یا شیعہ تو علی ابن ابی طالب. اس کے بعد ارشاد فرمایا غفرت لکم قبل ان تستغفرونی وآتیتکم قبل ان تسألونی. او علی کے شیعو، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے مانگو میں نے تمہیں عطا کیا. اس سے پہلے کہ تم اپنی مغفرت کا سوال کرو میں نے تمہیں معاف کیا. ومن جاء بولایت علی ابن ابی طالب، اور جو علی کی ولایت لے کر آئے گا اسکنتہ فی جنتی برحمتی، میں اسے اپنی رحمت کے ذریعے اپنی جنت میں رکھوں گا. جو لے کر آئے گا اسے اپنی رحمت کے ذریعے اپنی، یہ پتہ ہے رحمت کا لفظ آیا ہے رحمت کی وجہ سے. قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 دفعہ آیا ہے رحمان ہے رحم سے اور رحیم ہے رحمت سے. رحمان رحم سے، رحیم رحمت سے. کہا مولا اس کا فرق کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میں آپ کو آپ کے لفظوں میں بتا دوں، وہاں کا ترجمہ آپ کے لفظوں میں. رحم کا مطلب ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ترس، ہم پہ ترس کیا ہے، ہم پہ ترس کیا ہے. یہ رحم ترس ہے. کیا ہے؟ ترس کا. اچھا مولا اگر رحم ترس ہے تو پھر اللہ کا رحم کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اس کا ترس یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں تھے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں تم میں بھیجا. اللہ اکبر. تم اس قابل نہیں تھے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں تم میں بھیجا. کہا مولا پہلی میں جملہ اگلا سننے والا ہے، کیا آپ کا بھی کوئی رحم ہے؟ یہ تو اس کا رحم ہے کہ اس نے آپ کو ہم میں بھیجا. آپ کا ہم پہ کیا رحم ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہمارا رحم یہ ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں کو تمہارے درمیان رکھا. اللہ اکبر. یہ جتنی رحمتیں ہیں یہ میرے شیعوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور تم بھی ان میں حصے دار ہو جاتے ہو. کہا اچھا مولا پھر یہ رحمت کیا ہے جس سے رحیم ہے؟ پریشان ہو گیا پورا. یہ رحمت کیا ہے جس سے رحیم ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جس کی جشن مناتے ہو. امام نے ارشاد فرمایا رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے. کتنے حصے؟ 100 حصے کیے. اور ان 100 میں سے ایک حصے سے اس نے تمام مخلوقات پر تقسیم کیا. جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر وہ ایک حصہ تقسیم. یعنی دنیا میں جتنی رحمت ہے وہ نہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں یوں بتا دیتا ہوں. وہ جو ایک حصہ ہے نا اس ایک میں سے کچھ حصہ ہے ماں کے دل میں، کچھ حصہ ماں کے دل میں ہے. اب ماں اپنے بچوں پہ کتنی رحیم ہے. کوئی شکایت لے کے چلا جائے نا کہ آپ کے بچے نے یہ کیا، فوراً کہتی ہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ صحبت کا اثر ہے. نہیں توجہ فرما. اور بچہ پھر بھی غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے تو پھر بھی ماں کیا کہتی ہے؟ نہیں میرے بچے کی غلطی نہیں. اور جب سارا گھر ناراض ہو جائے تو جو سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے وہ ماں ہے، اور جو سب سے پہلے راضی ہو جاتی ہے وہ ماں ہے. اب سوچو کہ یہ ماں کی رحم دلی اس ساری رحمت کے ایک حصے میں سے کچھ حصہ ہے تو پھر ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا اور پھر باقی 99 کتنے بڑے ہوں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا اس نے ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کیا اور اس نے باقی 99 حصے محشر میں میرے شیعوں کے لیے بچا. تو جس کے شیعہ بھی بس میں نتیجوں کے قریب ہے، جس کے شیعہ بھی اتنے پہلے ہو وہ خود کب سے ہوگا؟ اس لیے 13 رجب کو یہ پہلا نہیں ہوا، 13 رجب کو یہ ظاہر ہوا ہے. آج الجھتے ہیں لوگ آپس میں ولادت ہے یا ظہور ہے. میرے محترم دوستو جانا کہاں تھا، روک کہاں گیا، سفر کہاں کا کرنا تھا، الجھ کہاں پڑے ہو. لیکن آؤ آج کی تقریر میں ایک تحفہ تمہیں دیتا چلوں. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ وہ کب آیا اور کیسے آیا تو پوچھا اس کے باپ سے جاتا کہ آپ بتائیے آپ کا بیٹا کب آیا، کس وقت آیا، کیسے آیا. علی کا دنیا میں آنا پوچھنا ہے تو علی کے بابا سے پوچھو، ان سے نہ پوچھو جن کے اپنے باپ کا پتہ ہی نہ ہو.
علی کیسے آئے ہیں، علی کب آئے ہیں؟ یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا 12 رجب کی رات، اس 12 رجب کی شام کو یہ ہوا تھا کہ ابو طالب کا حرم اپنے حرم سے نکل کر اللہ کے حرم میں آ گیا تھا۔ ابو طالب کا حرم اپنے حرم سے نکل کر اللہ کے حرم میں آ گیا تھا، اور دیوار میں در بنا تھا، اس در سے بی بی خانہ کعبہ میں چلی گئی اور وہ در پھر دیوار ہو گیا، لیکن ایک لکیر باقی ہے، لکیر باقی ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں، وہ جو لکیر باقی ہے نا، ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں، ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ مکہ والے پہلے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا، دیوار میں در کیسے بنا اور در دیوار کیسے ہو گئی، یہ بی بی اندر چلی کیسے گئی۔ پہلے اس پریشانی میں تھے کہ یاد رات کو نئی قیامت ہونے لگی، ستارے ٹوٹنے لگے، ستارے آسمان سے ٹوٹنے لگے، نور کی عماریاں اترنے لگی، کعبے کے شہر میں پڑے ہوئے بت منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے، کھڑے ہوئے بت منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے۔ وہ اٹھا کے پھر کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر گر جاتے ہیں، وہ پھر کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر گر جاتے ہیں، وہ پھر کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر گر جاتے ہیں۔ سارے مکے والے پریشان ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کیا ہوا، دوسرا تیسرے سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تیسرا چوتھے سے پوچھتا ہے کیا ہوا، سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ یکایک انہیں احساس ہوا ہم سارے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اور ہمارے درمیان ابو طالب ہے ہی نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اور ہمارے درمیان ابو طالب ہے ہی نہیں۔ سارے اکٹھے ہوئے اپنا وقت بنا کر حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ جب جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے تک بات کیا، دروازہ کھلا، مطمئن چہرے کے ساتھ ابو طالب، مطمئن چہرے کے ساتھ ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے ان کے چہرے کو دیکھا، کہا اس قدر پریشان کیوں ہو، کیوں اتنی پریشانی میں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا جو کچھ ہوا ہے باہر ہوا ہوگا، اللہ اکبر، جو کچھ ہوا ہے باہر ہوا ہوگا، یہاں تو کچھ نہیں کہا۔ حضور علی ستارے ٹوٹ رہے ہیں، عماریاں اتر رہی ہیں، خود منہ کے بال گر رہے ہیں۔ علی کے بابا سے پوچھنا ہے کہ علی کیسے آیا ہے، قیامت تو نہیں آ گئی، یہ ہوا کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کوئی قیامت نہیں آئی، اور میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا ہے۔ قد تمت حجت اللہ وظہر ولیہ، اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس کے ولی کا ظہور ہو گیا۔ حجت تمام ہو گئی، اس کے ولی کا ظہور ہو گیا۔ علی کا بابا کہہ رہا ہے ظہور ہو گیا، اب میں علی کے بابا کی مانوں یا تیری مانوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ظہور، اور اس کے بعد جو اگلا جملہ کہا ہے نا وہ قلم نور سے دامن ہور پہ لکھنے کے قابل ہے۔ ہم میں سے نا یہ ہماری فطرت ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ جو کچھ ہمارے بس میں ہوتا ہے نا وہ کر دیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں جتنی نیکی میں تیرے ساتھ کر سکتا تھا نا میں نے کر دی، جتنی بھلائی میں تیرے ساتھ کر سکتا تھا نا میں نے کر دی۔ جناب ابو طالب نے یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کے ولی کا ظہور ہو گیا، فرمایا شکل اللہ خصال الخیر فی ہذہ اللیل، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جتنی نیکی کر سکتا تھا نا آج کر دیا، بندوں کے ساتھ جتنی نیکی کر سکتا تھا آج کر دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو جناب ابو طالب چلے ایک شخص مشرم اسے علی کے آنے کی مبارکباد دینے کے لیے، اور اسے جا کر نا اب تم اپنی مرضی کے لفظ استعمال کرتے رہو، علی کے بابا کے لفظ سننا۔ پہلے کہا ولی کا ظہور ہو گیا، اور پھر جا کر مشرم سے کہا ابشرک ان علی قد طلع الی الارض، تجھے مبارک ہو علی زمین پہ طلوع ہو گیا ہے۔ اور سمجھتا ہوں میں اپنے بیان کو، پہلے کہا ظہور ہو گیا، پھر کہا علی زمین پہ طلوع ہو گیا ہے۔ طلوع وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو، جو پہلے موجود ہو، طلوع ہو گیا۔ 13 رجب کی صبح جو دن گزرا علی آئے، 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، یہ 3 دن ماں بیٹے نے کعبے میں گزارے۔ قبلہ حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ کہا کہ میرا گھر بناؤ تو حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو باندھ کے پوچھا میرے اللہ تیرا گھر بنانا ہے، کتنا بڑا گھر بناؤں؟ آواز قدرت آئی،
نہ بس اتنا بنا دے اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے تو رہ سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا تو جب عطا فرمائے. 3 دن ماں بیٹا رہے. 16 رجب فجر سے پہلے 16 رجب فجر سے پہلے رسول علی کو لینے گئے اور اسی رستے سے گئے جس رستے سے فاطمہ بنت اسد گئے. پھر دیوار میں در بنا. رسول داخل خانہ کعبہ ہوئے. جیسے ہی رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. راضی ہو جاؤ تو تمہاری مرضی ہے, ناراض ہو جاؤ میری بلا سے, کیونکہ میں نے ساری زندگی جو پڑھا ہے نہ کبھی کسی بانی کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے نہ مجمع کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے. آپ لوگ راضی ہو جائیں آپ کی مرضی ہے, آپ ناراض ہو جائیں آپ کی مرضی ہے. رزق آتا ہے علی کی جوتی کے نیچے سے. علی کو راضی رہنا چاہیے, اس کے نمک کا حق ادا ہونا چاہیے. جیسے ہی رسول داخل خانہ کعبہ ہوئے, جہاں پہ میں اردو زبان کا ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ابھی اس وقت تک یعنی 16 رجب کی فجر سے پہلے کی منزل تک, بس ہو سکتا ہے کہ میرا آخری جملہ ہو, 16 رجب سے پہلے کی منزل تک نہ علی نے آنکھیں کھولی ہیں نہ علی نے کوئی خوراک لی ہے. اب جیسے ہی رسول داخل خانہ کعبہ ہوئے, اردو زبان کا جملہ بس یہی ہے, جیسے ہی خوشبوئے گیسوئے احمد مختار مشام حیدر کرار میں پہنچی تو اللہ کی آنکھ کھلی. اللہ اکبر. آپ میرے جانے کے بعد فتویٰ نہ لگا دینا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آنکھ کھولی, میں نے کہا اللہ کی آنکھ کھلی. نی اور کی میں فرق ہے. میں نے کیوں کہا, اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہی رسول نے علی کو اٹھایا, غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا علی لحموں کا لحمی بدنوں کا دمی و جسموں کا جسمی و روح کا روحی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری روح میری روح ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے. کوئی رسول نے کہا تو میں ہے میں تو ہوں. اچانک آواز قدرت آئی, میرے حبیب سارا علی تو لے جائے گا. ذرا غور سے دیکھ, اس کا چہرہ رسول ہے, اس کی آنکھیں اللہ ہے, اس کے کان رسول اللہ ہے. یہ سارے کا سارا علی ولی اللہ. اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اس کی آنکھیں عین اللہ ہے, اس کے کان عزم اللہ ہے. یہ سارے کا سارا رکے رہنا, جب میں کہوں گا تو اس کے بعد آنا. رسول علی کو لے کر ختم ہو گیا میرا بیان. کہ کھا لو گے یار, رسول علی کو لے کر آئے, ختم ہو گیا بیان. اتنی جلدی ہے تو ختم. ابو طالب نے اپنا لال رسول سے مانگا, رسول نے علی کو ابو طالب کے ہاتھوں پہ رکھا. ابو طالب نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہی 4 مصرے کہے. 4 مصرے کہے, یا رب حاضر غسق التجی والقمر المفلج الوسیع بین لنا من امرک الخفی ما زدنا فی اسم الصبی. اے